عزیر علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد رہا ہو گئے. رہا اس طرح سے ہو گئے کہ وہ جو مہراز تھا وہ مر گیا. اس کا بڑا ظالم تھا. اس کا بیٹا تھا گشتاسپ، وہ رحم دل تھا. 30 سال تک یہ جیل میں رہے، عزیر علیہ السلام بھی اور باقی لوگ بھی. تو 30 سال کے بعد اس نے اجازت دے دی، جاؤ اپنے علاقے میں اپنا آباد کرو. تو سب سے پہلے عزیر علیہ السلام وہاں پہنچے. بستی کی حالت دیکھی کہ گری ہوئی بستی ہے، چھتیں گری ہوئی ہے، سنسان ویران اور کھنڈرات بنے ہوئے. تو اس وقت جب عزیر علیہ السلام وہاں پہنچے، قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، قال فرمانے لگے انا یحیی، کیسے زندہ کرتے ہیں اللہ پاک، هذه اس بستی کو، اللہ پاک بعد موتها، اس کے مرنے. بستی مری ہوئی نا، مری ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ سنسان ہے، وہ کھنڈرات ختم. اس مری ہوئی بستی کو اللہ دوبارہ کیسے زندہ کریں گے؟ یہ حیرت کی بات انہوں نے نہیں کی، کیونکہ اللہ کے لیے، اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ کتنی جیسے عام طور پر کہتے ہیں کتنی آباد بستی تھی، ویران ہو گئی، اب یہ کیسے بستی دوبارہ آباد ہو جائے گی؟ تو چونکہ کچھ تھا ہی نہیں، پہلے وہ پہنچ گئے تھے، تو اپنی سواری پہ آئے تھے گدھے پر، گدھے کو باندھ دیا، کسی درخت وقت کو دیکھا، اس کے نیچے سو گئے. جب سو گئے، اللہ رب العالمین نے ان کی روح نکال دی. 100 سال کے بعد دوبارہ روح ڈال دی. جب 100 سال کے بعد اٹھ گئے، جب آئے تھے تو جب سونے لگے تھے، کوئی سورج نکلا ہوا تھا کافی، کوئی 10-11 بجے کا ٹائم تھا. اب جب اٹھے تو کوئی عصر کا وقت ہے. تو فرشتہ آیا، پوچھا کم لبست، اللہ کے رسول پیغمبر کتنا عرصہ رہے؟ لبست کا مطلب کتنا عرصہ رہے، یعنی کتنا عرصہ سوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ لبست یومن و بعض یوم، کوئی ایک دن سویا ہوں یا ایک دن سے بھی کچھ کم. تو فرشتے نے کہا نہیں 100 سال سوئے ہیں، 100 سال. دیکھیں اپنے طعام کو، اپنے کھانے کو دیکھیں. کھانے میں انجیر تھی، کھانے میں کھجور اور انگور کے بارے میں بھی روایت ہے. بالکل صحیح سلامت تر و تازہ کھانا، بالکل صحیح سلامت. 100 سال کے بعد بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے معجزہ ہے، پیغمبر کا کھانا خراب نہیں ہوا، اللہ نے حفاظت فرمائی، اور خود جناب عزیر علیہ السلام کی حفاظت فرمائی کہ 100 سال تک کسی نے نہیں دیکھا. بعد میں جو لوگ آ گئے نا، پھر اپنے علاقے کو آباد کیا، اور جناب پہلے سے بھی زیادہ تعمیرات اچھی ہوئی، اور لوگ ہیں، چہل پہل ہے، بازار ہے اور باغات ہیں. تو جب عزیر علیہ السلام اٹھے حیران ہو گئے، بھائی ابھی تو باغات ہیں، ابھی تو سڑکیں ہیں، ابھی تو جناب روشنیاں ہیں اور گزر بسر ہے، لوگ ہیں. اتنے عرصے تک اللہ رب العالمین نے پیغمبر کی حفاظت فرمائی. یہ اللہ کی طرف سے پیغمبر کے لیے ایک معجزہ تھا. اور دوسرا معجزہ تھا کہ ان کا کھانا 100 سال تک خراب نہیں ہوا. پینا، پانی، جو پانی رکھا ہوا تھا وہ پانی بھی خراب نہیں ہوا، حالانکہ پانی تو خشک ہو جاتا ہے. 100 سال گزر چکا ہے. ہاں، اور اب تیسرا معجزہ، گدھا جو باندھا تھا وہ تو 100 سال میں بیچارہ مر گیا تھا. مرنے کے بعد جناب اس کی جسم کی جو کھال تھی وہ ختم ہو گئی تھی، گوشت ختم ہو چکا تھا، بس وہ ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں اس کی. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا دیکھو میں تمہارے گدھے کو کیسے زندہ کرتا ہوں. عزیر علیہ السلام جب دیکھا گدھے کی طرف، تو اللہ رب العالمین نے اپنے حکم سے ہڈیوں کو ملا دیا. جب ہڈیاں مل گئی ڈھانچہ کھڑا ہو گیا. جب ڈھانچہ کھڑا ہو گیا تو جناب گوشت لگ گیا. گوشت لگنے کے پر اس کی کال لگ گئی اور ڈینچو کرنے لگ گیا، زندہ ہو گیا. روح ڈال دیا لائن دوبارہ. تو گدھے کو بھی زندہ کر دیا دوبارہ. عزیر علیہ السلام تو پہلے سے زندہ، یہ بھی معجزہ. کھانا خراب نہیں ہوا 100 سال تک، یہ اگلا معجزہ. تو یہ ہے زندہ، کہ مرنے کے بعد زندہ کرنا. یہ ہے اللہ رب العالمین کی حاکمیت.
نمرود نے کہا تھا میں بھی تو زندہ کرتا ہوں مار دیتا ہوں. بھائی زندہ مار کرنا تو بیچارے کو کیا پتہ کہ کیسے زندگی کس طرح ہوتی ہے. تو اس میں کئی اسباق ہیں ہمارے لیے کہ دیکھیں جب ہم مر جائیں گے تو دوبارہ اللہ رب العالمین ہمیں زندہ فرمائیں گے, اپنے سامنے پیش فرمائیں گے. دنیاوی زندگی میں جو ہم نے اچھائیاں کی ہیں ان اچھائیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جزا عطا فرمائیں گے, جو برائیاں کی ہیں تو سزا عطا فرمائیں گے. پھر جنت بھی ہے, پھر دوزخ بھی ہے. تو جو اللہ رب العالمین کے احکامات قرآن کریم میں اسی کے مطابق, تو جو لوگ نہیں مانتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے انسان, دیکھیں کیسے اللہ پاک نے زندہ فرما دیا.